کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گھڑی ہوئی۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں سوائے شرف صحابیت کے اور کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اگر کچھ ہے بھی صحیح تو طنزاً کہتا ہے کہ وہ تمام کی تمام موضوعات شریف ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ پہلی نشست میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں رسول اللہ کی احادیث صحیحہ پیش کی تھیں، اور آج کی اس دوسری نشست میں بھی ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی احادیث مبارکہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں پیش کریں گے۔ تو اس سلسلہ میں جو سب سے پہلی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن خزیمہ ہے، جس کے لکھنے والے امام ابن خزیمہ ہیں، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر 1938 ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رسول اللہ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیح العذاب۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ امام ابن خزیمہ کے نزدیک صحیح ہے، کیونکہ آپ نے اپنی اس کتاب میں صرف وہی احادیث درج کی ہیں جو آپ کے نزدیک صحیح ہیں۔ تو سامعین، میں اس حدیث کی تصحیح کے متعلق اقوال محدثین مزید آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موارد الزمان ہے، اور یہ صحیح ابن حبان کی تلخیص ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا، اور یہ حدیث آپ کے نزدیک بھی صحیح ہے، اور آپ کی اس تصحیح کو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موارد الزمان میں برقرار رکھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ دو جلیل القدر امام ابن حبان اور امام حیثمی، آپ دونوں اماموں کے نزدیک یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ تو اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور یہ دارالکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے رسول اللہ کی احادیث مبارکہ نقل فرمائی حضرت امیر معاویہ کی شان میں، جن احادیث میں یہ حدیث بھی آپ نے نقل فرمائی، اور نقل فرمانے کے بعد حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فَهَذِهِ أَحَادِيثٌ مُقَارِبَةٌ، ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث نقل کی گئی ہیں، ان تمام احادیث کی اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو پتہ چلا حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے، اور اس کی جلد نمبر 8 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 517 پر امام ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ کی احادیث نقل فرمائی، اور انہی احادیث میں جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، یہ حدیث بھی نقل فرمانے کے بعد حافظ ابن کثیر دمشقی فرماتے ہیں، وَاقْتَفَيْنَا بِمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ وَالْحِسَانِ، فرماتے ہیں کہ جو احادیث اوپر نقل کی گئی ہیں، جن میں یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے۔ پتہ چلا یہ حدیث مبارکہ حافظ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 517 پر حافظ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے جلیل القدر امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول بھی نقل فرماتے ہیں، وَأَصَحُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ، امام ابن عساکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث جو نقل کی گئی ہیں، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے متعلق امام ابن عساکر فرماتے ہیں وَأَصَحُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ، کہتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں یہ اصح ہیں جو کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں روایت کی گئی ہیں۔ تو سامعین، یہ تو تھا حافظ ابن کثیر اور امام ابن عساکر کے حوالہ سے۔ اس سے آگے آئیے، یہ میرے ہاتھ میں مرزا محمد علی انجینئر کی پسندیدہ شخصیت، جن کا تذکرہ میں پہلی نشست میں بھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں، علامہ البانی، آپ نے بھی اسی حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب سلسلہ حدیث صحیحہ کی جلد نمبر 5 اور حدیث کا نمبر ہے 3409، آپ نے اسی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔
نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور علامہ البانی جو کہ مرزا صاحب جن کو اپنے ان ریسرچ پیپروں میں الشیخ بھی لکھتے ہیں اور محدث سعودی عرب بھی لکھتے ہیں، اور جگہ جگہ پر ان کے حوالہ جات کو آپ نقل کرتے ہیں مرزا صاحب اپنے ان ریسرچ پیپروں میں، تو وہ علامہ البانی جن پر مرزا اعتماد کرتا ہے ان کے حوالہ جات بھی لکھتا ہے، ان کو الشیخ بھی کہتا ہے، محدث سعودی عرب بھی کہتا ہے، وہ بھی اسی حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد اسے صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے آگے آئیے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں مرزا صاحب کے استاد کی کتاب ہے فضائل صحابہ، حافظ زبیر علی زئی صاحب، حافظ زبیر علی زئی، انہی ریسرچ پیپروں میں مرزا نے جنہیں محدث پاک و ہند لکھا ہے، کہتا ہے کہ حافظ زبیر علی زئی محدث پاک و ہند ہیں، اور الشیخ کے القابات سے نوازتا ہے۔ وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر اسی حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں، نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَسَنَدُهُ حَسَنٌ، کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ تو سامعین، یہ تو محدثین کرام کی قول میں نے آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کی تصحیح میں مزید پیش کیے کہ تمام محدثین، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عساکر، امام حیثمی، امام ابن کثیر دمشقی اور علامہ البانی حافظ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس سے آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دوسری حدیث مبارکہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب الشریعہ ہے، جس کے لکھنے والے علامہ امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اپنی اس کتاب میں حدیث کا نمبر ہے 1977، امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی حضرت مسلمہ بن مخلد رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقیہ العذاب۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ، معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما اور اسے زمین میں حکومت عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا۔ یہ تھی دوسری حدیث مبارکہ جسے امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشریعہ میں نقل کیا، اور اسی حدیث مبارکہ کو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے صفحہ نمبر 66 پر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کی اسناد جو ہیں، سند جو ہے اس حدیث کی وہ صحیح ہے۔ اس سے آگے امام ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے صفحہ نمبر 517 اور جلد نمبر 8 پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس سے آگے اسی حدیث مبارکہ کو علامہ البانی آپ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں نقل کیا، نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو سامعین، یہ تھی دوسری حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو رسول اللہ نے دعا کی حضرت امیر معاویہ کے لیے کہ اے اللہ امیر معاویہ کو حکومت عطا فرما، بادشاہت عطا فرما۔ تو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اثبات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ دارالقطب العلمیہ کی مطبوعہ ہے، اور لکھنے والے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو امام قرطبی جو کہ جلیل القدر امام ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو دعا کی حضرت امیر معاویہ کے لیے، اس کے متعلق آپ نقل فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ دُعَائِهِ لِمُعَاوِيَةَ بِالتَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ فَنَالَ الْخِلَافَةَ۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت عطا فرمائی۔ تو دیکھیں رسول اللہ کی حدیث صحیح ہے جس میں رسول اللہ نے دعا کی اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا کو کس طرح قبول فرمایا اور حضرت معاویہ کو خلافت سے نوازا۔ تو سامعین، میں یہ کہنا چاہوں گا مرزا صاحب کو کہ میں نے امام قرطبی کے حوالہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں رسول اللہ کی دعا کو قبول کیا ہے۔ تو ان تمام محدثین کے سامنے امام ابن کثیر دمشقی ہیں، حافظ ذہبی ہیں، اور امام ابن عساکر ہیں، امام حیثمی ہیں، امام ابن خزیمہ ہیں، امام قرطبی ہیں، ان تمام محدثین کے سامنے مرزا صاحب آپ تو شے کوئی نہیں ہیں، اور رہا امام قرطبی کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ رسول اللہ کی دعا کا اثر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو خلافت سے نوازا۔ آئیے اب تیسری روایت کی طرف۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب مجمع الزوائد ہے، لکھنے والے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دارالقطب العلمیہ کی مطبوعہ ہے، اور حدیث کا نمبر 15924 ہے۔ وعن عبد اللہ بن عمر ان معاویہ کان یکتب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
کہ حضرت امیر معاویہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیٹھ کر وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رواہ الطبرانی کہ اسے امام طبرانی نے روایت کیا، اور امام حیثمی فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، اس کی اسناد کیا ہیں؟ حسن ہے۔ تو معزز سامعین دیکھیے کہ کس قدر شان کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی کتابت کروائیں اور اسے اپنے سامنے بٹھائیں، اس شخصیت کو اللہ نے کس قدر شان و شوکت سے نوازا ہوگا۔ اور اگر آج کا کوئی علمی کتابی جھوٹا ان کی شان پر تان و تشریح کرے تو ان کی شان و شوکت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ یہ ان کی شان جو کہ روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں سامنے بٹھا کر وحی کی کتابت کروایا کرتے تھے۔ تو سامعین، اب اگر کوئی شخص یہ کہے، مرزا یا اس کے فالورز میں سے، کہ جب حضرت امیر معاویہ ایمان لے کر آئے اس کے بعد کتنا قرآن نازل ہوا ہوگا، حضرت امیر معاویہ نے کتنی کتابت کی ہوگی، تو آئیے اس سوال کا جواب بھی میں محدثین کرام کی زبانی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب سیرت النبی ہے، جس کے لکھنے والے امام عبد الغنی المقدسی المتوفى 600 ہجری ہیں، اور یہ کتاب استنبول ترکی کی مطبوعہ ہے۔ اس کتاب میں حضرت عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کاتبین وحی کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَقَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلْزَمَهُمْ لِذَلِكَ وَأَخَصَّهُمْ بِهِ۔ فرماتے ہیں جہاں آپ نے تمام کاتبین وحی کا ذکر کیا، وہاں پر حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دو شخصیات سب سے زیادہ خاص تھیں اور انہوں نے سب سے زیادہ وحی کی کتابت کی، رسول اللہ کے خاص کاتبین وحی میں سے ہیں اور سب سے زیادہ وحی کی کتابت کرنے والے ہیں۔ تو سامعین، محدثین کرام تو یہ فرمائیں کہ سب سے زیادہ کتابت کرنے والے ہیں، اور آج کا کوئی شخص اٹھ کر اپنی جہالت کو واضح کرتے ہوئے یہ کہے کہ انہوں نے کتنی کتابت کی ہوگی، کتنا قرآن لکھا ہوگا، تو میں نے اس بات کا جواب بھی محدثین کرام کی زبانی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ تو سامعین، یہ تھی رسول اللہ کی احادیث صحیحہ جو میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں پیش کی، اور آپ کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی احادیث صحیحہ سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔